بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوں تو سامنے قاری قرآن محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی سفر دی بھی تھکاوٹ رات میں 1:30 بجے کہہ رہا سان جی صبح دا درس دے اندر نہ گلا نہیں چلتا تو میں کہا جی انشاءاللہ صبح گلا ضرور چلے گا تو اللہ دی توفیق دے نال انشاءاللہ اے سارے معاملے اللہ دی توفیق نال ہوندے نے اللہ دی رحمت نال ہوندے نے۔ ہن تواڈے سامنے قاری قرآن محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ خطاب فرمان دے۔ انہاں دا موضوع ہے دکھوں کا علاج قرآن سے۔ الحمدللہ العلی الکبیر المتعال والصلاة والسلام على صاحب الشرف والکمال الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وقال اللہ تبارک وتعالی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے یا رب تیرے کرم سے سلامت ہے زندگی یا رب تیرے کرم سے سلامت ہے یہ زندگی گر تیرا کرم نہ ہو تو قیامت ہے زندگی سامعین محترم واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں پردے اندر بیٹھ کے درس قرآن سماعت فرمانے والی معززات مکرمات عزت مند پردارشی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں شہر قصور دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں درس قرآن دی محبت لے کے پیار لے کے ایمانی جذبہ لے کے آنے والے خوش نصیب بھائیوں میں دعا گو ہاں اللہ سبحانہ و تعالی ساڈی سب دی حاضری نو اپنی بارگاہ عالیہ اندر شرف قبولیت عطا فرمائے ساڈا مل بیٹھنا حاضر ہونا سننا سنانا اللہ ذوالجلال ساڈی سب دی بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے اسی طرح اللہ قیامت والے دن نبی پاک دے حوض کوثر تے کٹھیاں فرمائے فردوس بری اندر کٹھیاں فرمائے اور نبی پاک علیہ السلام دے خوشبودار ہتھاں چوں اللہ سانو ساریاں نو جام کوثر نصیب فرمائے اگر کوئی بیمار آئے اللہ شفا دے دے اگر کوئی دکھی آئے مولا سخ دے دے اگر کوئی میرا بھائی بہن بے اولاد آئے اللہ تو میٹھا میوہ نصیب کر دے اگر کوئی غریب آئے مزدور آئے اللہ تو رزق حلال نل مالا مال کر دے اے شاہ اگر کوئی تیرے کعبے دا پیاسا مدینے دا پیاسا آئے اللہ دی پیاس بجھا دے حضرات دنیا اندر ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی عافیت گزرے سکون گزرے برکت والی ہوئے ہر ٹینشن تو پاک ہوئے اور زندگی چ لمحہ لمحہ مینوں سکون ملے ہر انسان برکت دا متلاشی ہے سکون دا متلاشی ہے
आफियत चाहता है। मर्द होवे, औरत होवे, अमीर होवे, गरीब होवे, हर इंसान दुखों को पाक, टेंशन तो पाक जिंदगी चाहता है। आइए ये आफियत किवें मिलेगी, सुकून किवें आएगा, बरकत किवें आएगी, इंसान टेंशन डिप्रेशन तो किवें महफूज रह सकता है। अल्लाह जानता है इस जमीन ते बड़े बड़े दौलतमंद ने इस कदर बेसकून ने कि रात को नींद दी गोलियां खा के सौंदे ने, हालांकि लखां और करोड़ों के मालिक ने। याद रखो सुकून दौलत च नहीं है, मुरब्बे च नहीं है, सुकून अल्लाह दे कुरान अंदर है, जिक्र रहमान अंदर है। लोग बड़े बड़े नुस्खे दसणगे, कोई कहता जनाब मेरे को इहो जिहा नुस्खा है कब्ज़ नेड़े तड़े नहीं रहेगी, कोई कहता मेरे को इहो जिहा नुस्खा है हेपाटाइटिस सी खत्म हो जाएगी, कोई कहता मेरे को इहो जिहा नुस्खा है कि शुगर जड़ों तो खत्म हो जाएगी, कोई कहता मेरे को इहो जिहा नुस्खा है इंज हो जाएगा, ये हो जाएगा। हजरात आइए एक नुस्खा शिफा मैं भी अर्ज करना चाहूँगा। एक नुस्खा शिफा, इस नुस्खे को इस्तेमाल कर लो, इंशाअल्लाह जिंदगी च बहार आ जाएगी। आइए इस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह जिंदगी च सुकून आएगा, इंशाअल्लाह रोजी च बरकत आएगी, घर दे अंदर आफियत आएगी। अल्लाह दे फजलो करम नाल, अल्लाह जुल जलाल दी रहमत नाल अल्लाह पाक तेनू टेंशना तो बचा लेगा। इंशाअल्लाह इन्हां नुस्खियां ते अमल करेगा, मेरा मौला तेनू मन दियां मुरादां अता कर देगा। आफियतां हासिल करने वास्ते, मुसीबतों तो बचन वास्ते किसी ने जनाब स्टील का कड़ा पाया है, किसी ने चांदी का कड़ा पाया है, किसी ने लाल रंग दी डोरियां बनिया ने, किसी काले रंग के धागे बने ने, किसी ने सिर ते जनाब लिट रखी है, किसी ने पैर नूं कड़ा पाया है, किसी ने कुछ कीता है, किसी कुछ कीता है। ना ना इन्हां धागे नाल शिफावां नहीं मिलनियां, इन्हां कड़ियां नाल सुकून नहीं मिलना। हजरात इन्हां टलियां ते लिटां नाल जिंदगी च बहार नहीं आएगी। अगर जिंदगी च बहार चाहते हो तो वह अल्लाह दे कुरान नाल आएगी। जिंदगी च बहार आएगी तो बोलो सारे, हाँ हाँ बोलो बोलो शरा। मैं बड़ा खुश होया अल्हम्दुलिल्लाह। इंज दी रौनक शहरों में रमज़ान च नजर आउंदियां ने। कसूरीओ तुसी ते माशाअल्लाह रमज़ान तो इलावा भी कुरान नाल प्यार करदे हो, मुहब्बतां करदे हो। अल्लाह तुहाड़ियां मुहब्बतां कबूल फरमाए। ये थोड़ी मुहब्बत है, हाले में खुतबा ही पढ़ा तो इन्ने मोबाइल इकट्ठे हो गए। हुण कई डोल गए ने भी मोबाइल गए हैं। जिंदगी च बरकत आएगी, सुकून आएगा, बहार आएगी। कादे नाल? बोलो बोलो जरा। क्यों? मालिक कायनात ने अपने प्यारे कुरान अंदर ऐलान फरमाया, या अय्युहन नास कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फिस्सुदूर। खालिक़े कायनात ने फरमाया, लोगों तुहाडे कोल नसीहत आ गई, दिलां दी शिफा आ गई, दिलां दा चैनो करार आ गया है। अल्लाह 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 जिन जिस कलाम नो अल्लाह जुल जलाल शिफा फरमा रहा है, मुसलमाना जिस कलाम अंदर शिफा नहीं, फिर केड़ा कलाम जिदे अंदर शिफा होएगी? अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह पाक दे कुरान चो शिफा मिलेगी। आओ मुसलमानों अल्लाह दे कुरान दे करीब आ जाओ, अल्लाह दे कुरान दी तिलावतां करने वाले बन जाओ, अल्लाह पाक दे कुरान नाल मुहब्बतां करने वाले बन जाओ। मुसलमान कुरान दे नेड़े आओ, फिर कहो
مسلمانو قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں۔ مسلمانو قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں۔ کلام خدا نو جنہ سین لایا، نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں۔ میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے۔ میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے۔ جی قرآن دے نال دلوں پیار پاوے، اے قرآن دے وچ منافع ہزاراں۔ مسلمانو قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مالک کائنات فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ مالک کائنات دا قرآن نسخہ شفا بن کے آیا ہے۔ اللہ پاک دا قرآن دکھی دلان دا علاج بن کے آیا۔ اللہ پاک دا قرآن مریضاں دے واسطے شفا دا پیغام لے کے آیا۔ اللہ پاک دا قرآن مسلمانوں پریشان لوگاں دے واسطے سکون دا پیغام لے کے آیا ہے۔ آجو آجو دل اندر سکون چاہندے ہو، اپنے گھراں دے اندر رونق تے بہار چاہندے ہو، اپنی روزیت برکتاں چاہندے ہو، اللہ پاک دے قرآن نال مخلص ہو جاؤ، اللہ پاک دے قرآن نال پیار کرو جڑا نسخہ شفا لے کے آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے توجہ کیجئے، اس نسخہ شفا دا جو پہلا جز میں عرض کرنا چاہنا انہوں کہندے نے سورۃ الفاتحہ۔ کی کہندے نے بولو؟ اللہ پاک دے قرآن دی سورہ فاتحہ پڑھیا کر، اللہ پاک تیری زندگی اندر نور لے آئے گا، اللہ تیری زندگی اندر روشنی پیدا کرے گا، اور قیامت والا دیہاڑا ہوئے گا، اللہ ذوالجلال اتھے بھی نور عطا فرمائے گا، قبر اندر بھی نور نصیب ہوئے گا۔ اللہ پاک دے قرآن دی سورہ فاتحہ پڑھیا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہ سورت فاتحہ مردیاں واسطے آئی۔ پاجی کدھر چلو جی کہتے میں فیتا کہن چلے ہوں، فاتحہ دا نہ ہی بدلتا نا، میں فیتا کہن چلے ہوں، فاتح کہن چلے ہوں، عجیب قسم دے نا راوی دلو جی میں فیتا کھون چلے ہوں، فیتا او فاتحہ نو فیتا بنا چڑے ہیں۔ اے مردیاں واسطے نہیں، آؤ سنو، اے دے نال تیری زندگی چ رونق آئے گی، تیری زندگی چ روشنی آئے گی، تیری زندگی چ بہار آئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابہ دا قافلہ سفر کردہ آ رہے آئے، چلدہ آ رہے آئے، چل دے ایک بستی دے کولوں گزرے آئے۔ اللہ اللہ اللہ، نبی پاک دے پروانے تھکے بھی نے، اللہ اکبر کبیرہ، اور نبی پاک دے صحابہ نو بھوک بھی بڑی لگی ہے، تھکاوٹ بھی بڑی ہے، بھوک دا احساس بھی بڑا ہے۔ انہاں بستی والے نو تقاضا کیتا ہے، بستی والے نبی دے مہمان، نبی پاک دے صحابہ لمبے سفر تو آ رہے، مدینے جانا ہے کوئی بندہ جڑا انہاں دی ضیافت کرے، انہاں نو ناشتہ کھلائے، کھانا کھلائے، انہاں دی خدمت کرے؟ کہنے لگے نہیں جناب، اساں تے اپنی مسا روٹی پوری کرنے ہاں، اسی اپنے بچیاں دا کھانا مسا پورا کرنے ہاں، اسی مہمان نوازی نہیں کرتے۔ انہاں جواب دے چھڑے آئے۔ نبی پاک دے صحابہ چل دے بستی چبار گئے، میرے کارواں کہنے لگے تھے پڑھاؤ کرو نا، تھکے بڑے آرام کر لیے، تھوڑا جے سکون کر لیے، باقی سفر پھر دوبارہ کیتا جائے گا۔ نبی پاک دے صحابہ نے پڑھاؤ کر لے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حالے تھوڑی دیر گزری، ایسے بستی چو بی بی دوڑ دی آئی، سا چڑیا ہوئے، آ کے کہندی وے قافلے والے ہو، کوئی تواڈے اندر دم کرنے والا ہے تے آئے، کوئی علاج معالجہ کرنے والا ہے تے آئے، کوئی نسخے جانن والا ہے تے آئے۔ ساڈی بستی دے سردار نو کسے موزی چیز نے ڈنگ مارے آئے، بہکیاں گلاں کر رہے آئے، عجیب قسم دیاں واتوائیاں مار رہے آئے، ہے کوئی دم کرنے والا تے آئے، ہے کوئی علاج کرنے والا تے آئے۔ سیدنا
سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے آپ دے متوالا گیا ہے، آپ دے شگرد گیا ہے، انہیں جا کے اللہ پاک دا قرآن پڑھیا ہے، اللہ پاک دے قرآن دا دم کیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ پاک دے قرآن دا دم کیتا، اللہ پاک نے تڑپ دے مریض نو شفاواں عطا کر دیتیاں، اللہ پاک نے تڑپ دے مریض نو شفاواں عطا فرمایا، بے سکون نو سکون عطا فرمایا، بے قرار نو قرار عطا فرمایا، بے چینیاں ختم کر کے اللہ پاک نے دل دا چین تے سکون عطا فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جدو دم کیتا مریض ٹھیک ہو گیا، انہاں 30 بکریاں یا دوسری روایت 40 بکریاں نبی پاک دے صحابی نو تحفہ دے چھڑے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تے پہلے ایک ڈنگ دا کھانا دین واسطے بھی تیار، بولو اے ویسے انسان دی فطرت ہے، انسان پھسے آوے تے دیگا مننے گا، صدقے مننے گا، خیراتاں مننے گا، مسیت واسطے سیمنٹ دیاں بوریاں مننے گا، تے جدو پریشانی ٹل جائے پھر تو کون مکر جاندہ ہے۔ سنائی سے نا کہ تنوں میں گل بندے کھجوراں ویکھی نا تے منہ چ پانی آن لا پہ کہندا بچدا ہی تاں جے کھاواں تاں، انہیں چڑھنا شروع کرتا، اتھے جا کے کھادیاں کچھ جیباں چ پا لیاں، تے جے تھلے ویکھیا زمین بڑی دور تے کمبی جائے، کہندا اج خیر نہیں، کسوترا ہی پھس گیا، کہندا یا اللہ خیریت نال تھلے لا، تیرے نا دی دیگ پکاواں گا، کی کراں گا تیرے نا دی، اونج پوے نے بیچارے کدے فقیر نو کھانا نہ کھوایا ہوئے، مسجد آئے مہمان نو کدے کھانا نہ پوچھیا ہوئے، ہن کی منن ڈیا ہے؟ اللہ نے دل مضبوط کیتا، تھلے آیا، ادھا سفر رہ گیا، کہندا یا اللہ لا صحیح پتیلا پر کے چول پکاواں، اتنے کی منیا سی درمیان جا کے پتیلا، جدو تھوڑی جی کھجور رہ گئی، کہندا یا اللہ لا صحیح خیریت نال کچھ نہ کچھ کراں گا، کچھ نہ کچھ کراں گا، تھلے آ کے کپڑے پہ چاڑے کے اندر لو تو سن نکے جے کم دیکھا تو نہیں پک دیاں، یہی ہو سکتا کہ تو 10 روپے مول لے کے کھا لیں گے، ہو جے پنگا نہ لائیں گے، ان نکے جے کم دیکھا تو نہیں پک دیاں۔ مصیبت پئی ہوئے، بندہ پھسیا ہوئے تے کیویں اللہ یاد آندا ہے، ذکر یاد آندا ہے، صدقے یاد آندے نے۔ آ کئی ساڈے کول آن کے قاری صاحب بڑے پھسے ہاں، کوئی قرآن دی صورت ایسی دسو جڑی پڑھیے تے خلاصی ہو جائے، رہائی ہو، اونج نہیں نے قرآن پڑھنا، ہن پھسیا ہے تے جڑی مرضی صورت پڑھا لو، ہن کہ صورت بکرا پڑھیا کر، تیار نے پڑھ لین گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تے اونجے نو کون ہے ایک پائیا قرآن دی تلاوت روز کریا کر، کہندا سی بزی بڑے ہیں، ساڑھے چھوٹے بھی بزی، ساڑھے بڑے بھی بزی، ساڑھے چ کوئی بھی نہیں ایزی، قرآن نہیں پڑھے گا، اللہ دے ذکر واسطے ٹائم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بی بی آن گیاں، قاری صاحب بڑے پریشان ہو گئے، بی بی کی ہویا؟ بس کی دسیے تانوں، دل کردہ سویر تو لے کے شام تک روئی جائیے، بھی ہویا کی؟ اکھے قاری صاحب مسئلے ہی بڑے بن گئے نے، ساڑھے تے کردہ سکون ہی اٹھ گیا، بی بی ہویا کی؟ کڑی منڈا ویا بیٹھے ہاں، تو میں کہ چنگا کیتا ہے، نہیں اگلی گل تے سنو نا، وہ کیے؟ اکھے جوائی تے خیر نہ چنگا لب گیا ہے، جوائی خیر نال چنگا لب گئے، ساڑی تھی کوے صبح ہے کہندہ صبح ہے، تی کوے شام ہے کہندہ شام ہے، ساڑی بیٹی کوے جانا ہے کہندہ جانا ہے، وہ کوے نہیں جانا کہندہ بالکل نہیں جانا، جوائی چنگا لب گیا ہے، ساڑے پیران تے پیر رکھ دائے، ساڑی تھی دی ہر گل مند ہے۔ قاری جی پریشان ہو گیا، ساڑا منڈا بڑا چول نکلے آئے، وہ جدوں دا ویایا سوریاں دا ہی ہو کے رہ گیا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ ہمیں 5 منٹ لگے کہ پھر سمجھ آئے گی۔ جوائی خیر نال چنگا لب گیا ہے، وہ ساڑی تھی دے پیران تے پیر رکھ دے، ساڑی ہر گل مند ہے، اسی کہیے بھی تو اپنے ابے نو ملنا تو کہندہ ملنا ہے، جی اسی کہ خبردار نہیں جانا کہندہ بالکل نہیں جانا، ساڑی مجال ہے، اسی کہیے کہ اپنے بھین دے بچیاں دی شادی تے جانا ہے کہندہ جانا ہے، اسی کہیے نہیں جانا کہندہ بالکل نہیں جانا، ایڈا چنگا کان چ پایا نہیں رڑکدا۔ جوائی یہ ہو جا لب گیا جویں اے سی ہوندا ہے، باہر جنی مرضی گرمی اندر ٹھنڈی ٹھنڈے، باہر روڑا پائے گا اندر چپ چاپ ہے، ایڈا چنگا جوائی، تے منڈا ساڑا ایڈا کنجر نکلیا تو سورے تھلے لگ گیا ہے۔ اے ساڑیاں پریشانیاں نے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ساڑا بیٹا ساڑا بن کے روے، ساڑا بن کے روے، تے جڑے جوائی نو اپنا بنان دی کوشش کرنے ہاں وہ بھی تے کسے ماں نے جایا ہے نا، وہ دے بھی کوئی جمن والی ماں ہے۔
اگر چاہتے ہو کہ ساڈا بیٹا ساڈے والوں نظرانہ چرائے پھر کسی دی جگر دی بوٹی بھی نہ توڑن دی کوشش کرے آ کرو انہوں اپنے ماپے نال پیار کرن دیو انہوں اپنے پہنا پراواں نال پیار کرن دیو اللہ 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 آؤ لوگ جڑی بات میں عرض کر رہے آساں حضرات بندہ تنگیاں چاہے پریشانیاں چاہے پھر بڑے وظیفے کرے گا بڑیاں صورتاں پڑھے گا مشکل ٹل جائے اللہ نو بھلا دیندا ہے آجو آجو سن لو نبی پاک دے صحابہ نے اللہ صحابی نے دم کیتا ہے 30 بکریاں یا 40 بکریاں لے کے آیا صحابہ نے ویکھیا یار خالی ہاتھ گیا انہیاں بکریاں لے کے آ گیا اور انہاں لوگاں کولوں جڑے ایڈے کنجوس جنہیں ایک ٹائم دا کھانا بھی دینا گوارا نہیں کیتا انہاں کولوں انہیاں بکریاں لے کے آ گیا انہاں کے سب تو پہلا سوال کیتا ہے یار کی علاج کر کے آیا ہے کیڑا نسخہ استعمال کر کے آیا ہے تو کیڑا دم کر کے آئے کہندے اللہ پاک دا قرآن پڑھ کے آیا اللہ پاک دا قرآن پڑھ کے آیا اللہ 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 میں مریض دی حالت ویکھیے میں مریض دیاں پیکراریاں ویکھیاں میں جا کے پڑھنا شروع کر چھڑیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين میں اللہ پاک دے قرآن دی سورہ فاتحہ پڑھی فاتحۃ الکتاب پڑھی ام القرآن پڑھی ام الکتاب پڑھی میرے پڑھدیاں پڑھدیاں اللہ پاک دی رحمت دا نزول ہویا ہے اللہ پاک نے مریض نو شفا عطا فرمائیاں اللہ 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 ان نسخے دا پہلا جز لوگو سن لو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں اللہ پاک دے قرآن دی سورہ فاتحہ پڑھ دا رہا اللہ پاک نے مریض نو شفا عطا کیتیاں اللہ پاک نے بے قراریاں ختم کیتیاں اللہ پاک نے بے سکونیاں ختم کیتیاں نے مسلمان اٹھ دے بیٹھ دے سورہ فاتحہ پڑھیا کرو چل دے پھر دے اللہ پاک دے قرآن دی سورہ پاک دیاں تلاوتاں کریا کرو اللہ اکبر کبیرہ دکھ اندر تکلیف اندر آسانی اندر پریشانی اندر ہر حال اندر اللہ پاک دا قرآن پڑھیا کرو اللہ پاک دا قرآن پڑھو گے رحمت آئے گی اللہ پاک دا قرآن پڑھو گے برکت آئے گی اللہ پاک دا قرآن پڑھو گے سکون آئے گا اللہ دا قرآن پڑھو گے عافیت آئے گی سبحان اللہ سبحان اللہ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرما دے میں حج کرنے واسطے مکے گیا اللہ سونے جننے بھی آئے سب نو لے جا کہہ دیو ایڈی سونی ایڈی سچی ایڈی اچھی دعا تواڈے واسطے میں کر رہا تسی سوچ سوچ کے آمین کہن دیو اللہ انہاں سارے مکے لے جا اے پائی عرفان درس سن واسطے صرف دعا لین واسطے ہے کہ اللہ مکے لے جائے کہندا میں کہ ستا سا مینوں خواب چ ملیا کہ قاری خالد صاحب دے نال میں عمرہ کر رہا تے ہن میں نیت کیتی ہن کرنا ہے اکٹھے تے تسی یار دعا نہیں کر دیندے اللہ ساڈے واسطے آسانی کر دے کرو ہاں دعا کرو گے دعا سارے پائی بھی کرو بہنا بھی کرنا سی تواڈے واسطے کران گے کی خیال ہے اور دعا لیجئے دعا دیجئے دعا کیجئے دعا کیجئے دعا دیجئے دعا لیجئے میں تواڈے واسطے کراں تسی میرے واسطے کرو کی خیال ہے کہ صرف لین دا ہی شوق ہے دعاواں دین دا شوق کوئی نہیں دعاواں لیا کرو دعاواں ایک ہوندا ہے دعا کروانا ایک ہوندا ہے دعا لینا دسو بہتر کیڑا ہے دعا کروانا بہتر ہے کہ دعا لینا بہتر ہے بولو بولو ذرا دعا ایک ہندہ امی دعا کریں ابا دعا کریں مولانا دعا فرمانا قاری صاحب دعا کرنا ایک بندہ ماں دے پیرانچ بیٹھا ہے پیار نہ پیر دبا رہا ہے ابے دے کندھے دبا رہا ہے سر نو مالش کر رہا ہے تہاڈا کی خیال ہے دعا نکلے گی کہ نہیں کہن دی ضرورت پے گی امی دعا کریں
اور کہنے دی ضرورت پہ گئی ابا دعا کریں اللہ دی قسمیں تجربہ تے کر کے ویکھو میں تے کئی بار تجربے کیتے اللہ دی رحمت نال ایویں پیراں چ بیٹھ کے ماں دے پیر دبا ماں دیاں تھکیاں پنڈلیاں دبا ماں نو جویں جویں سکون آئے گا او دے دل دیاں گہرائیاں چ ایک دعا نکلے گی او دعا تیری زندگی دی کایا پلٹ کے رکھ دے گی دعا لو ابے دی خدمت کر کے دعا لو بد دعا تے مجبور نہ کریا کر اللہ والیاں کو دعاواں لیا کرو اللہ دے دین دے خاتمہ تو دعا لیا کرو نیکوکاراں تو دعا لیا کرو تہجد گزاراں تو دعا لیا کرو اللہ اکبر کبیرہ بات دور نہ چلی جائے میں عرض کر رہا سا اللہ پاک نے مریض نو شفاواں عطا فرمائیاں کہن لگے یار تو کی پڑھیا ہے کہندے میں سورہ فاتحہ پڑھی امام ابن قیم فرماتے میں مکے گیا اوتھے جا کے میں آب و ہوا موافق نہ آئی جاندیاں بخار ہو گیا ہے اتنا تیز بخار میں پریشان ہو گیا اللہ سونے کی بن گیا ہے اللہ سونے کی بن گیا ہے نہ میں کسی ہسپتال گیا نہ میں کسی طبیب کو لے گیا اللہ اللہ میں بیت اللہ جا کے اللہ پاک دے قرآن دی سورہ فاتحہ دی تلاوتاں کرنی شروع کر دیتی ہیں اللہ پاک دے قرآن دی سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دی تھی پڑھی جا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ اکبر کبیرہ ایک دن نبی پاک دے صحابہ جا رہے نے آپ کو تعلیم لے کے جا رہے توجہ فرمانا رحمت کائنات دا درس سن کے جا رہے رحمت کائنات دا بیان سن کے جا رہے آپ کو تعلیم لے کے جا رہے چل دیاں کی ویکھے آئے ایک بندہ کھڑا بڑا پریشان کہندا او نبی دو شاگردو نبی دے کولوں آن والےو ساڈا ایک بندہ عجیب قسم دی کیفیت بن گئی ہے پتہ نہیں پاگل پن آ گیا ہے پتہ نہیں انہوں کو دورہ پیندا ہے چھوڑ کے پیندا ہے اسا رسیاں نال جکڑ کے بٹھایا اسا رسیاں دے نال بنیا ہے کوئی بندہ دم کرنے والا تے آ جائے ہے کوئی علاج کرنے والا تے آئے اسی بڑے پریشان ہو گئے ہیں اللہ اکبر کبیرہ آمنہ دے لال دے صحابہ وچوں ایک بندہ گیا ہے انہیں 3 دن اوتھے قیام کیتا 3 دن تو بعد جدوں واپس آیا صحابہ نے پوچھا سناؤ کی میں کہنے لگے میں 3 دن اللہ پاک دے قرآن دی سورہ فاتحہ ہی پڑھدا رہا اللہ پاک نے فاتحہ نال مریض نو شفاواں عطا فرمائیاں میں قربان جاواں ان نسخے دا پہلا جو سورۃ الفاتحہ ہر بندے نو آنی چاہیے بچیاں نو آنی چاہیے بچیاں نو آنی چاہیے مسلماناں کوئی پریشانی آئے اللہ دا قرآن پڑھیا کر بخار آ جائے سورہ فاتحہ پڑھیا کر کوئی مسئلہ ہوئے اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کر دیا کر اللہ پاک تیری پریشانیاں دور فرمائے گا اور نسخے دا دوسرا جز اللہ پاک دے قرآن دے ایک آیت جنہوں ایک بار پڑھیا اللہ 1900 نیکیاں عطا کر دیندا ہے اللہ پاک دے قرآن دی آیت جنہوں پڑھیا اللہ ذل جلال 1900 نیکیاں دا حقدار بنا دیندا ہے وہ کیڑی آیت ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم کیڑی آیت سارے بولو الیکشن آ رہے ہیں کئی تسبیحیں پڑھنیاں نے کرسی 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 ہیں یا اللہ ایم پی اے دی کرسی ایم این اے دی کرسی کرسی اونا کرسی دیاں تسبیحیں پڑھنیاں نے آپا انشاءاللہ ایت الکرسی پڑھنی ہے بولو آپا کی پڑھنا ہے ساڑھی ایت الکرسی صرف الیکشن دے دناش نہیں انشاءاللہ مرد دم تک پڑھاں گے کہو مرد دم تک ساڑھی زبان تے ایت الکرسی دا ورد آئے گا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
آیت الکرسی دے لفظاں دا اے جڑا چھوٹا جا ٹکڑا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اے اللہ پاک دا اسم اعظم ہے۔ اللہ اللہ اسم اعظم ہر نماز دے دعا اندر پڑھیا کر، مسلمانہ جدوں دعا کریں اے ٹکڑا ضرور پڑھیا کر، ہر دعا تو پہلے پڑھیا کر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ جدوں اسم اعظم نال دعا کرے گا اللہ پاک تیری دعا نو چار چن لا دے گا۔ اسم اعظم نال دعا منگے گا وچ درود پاک بھی شامل کرے گا، اللہ پاک تیری دعا نو چار چن لا دے گا، اللہ پاک تیری دعا نو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ آیت الکرسی یاد کر لو، اپنے بچیاں نو یاد کراؤ، اپنی بچیاں نو یاد کراؤ، جتے آیت الکرسی پڑھی جائے اوتے اللہ پاک دی رحمت دے پیرے لگ جاندے نے، اللہ پاک شیطاناں دے سر تو محفوظ کر لیندا ہے۔ جتھے آیت الکرسی پڑھی جائے اوتے رحمتاں دا پیرا لگ جاندا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ جتھے آیت الکرسی پڑھی جائے اوتے اللہ پاک دی رحمت دا پیرا لگ جاندا ہے، شیاطین دے اثرات تو بندہ بچ جاندا ہے۔ مسلمانوں پڑھیا کرو، فرض نماز تو بعد پڑھیا کرو میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ دا نام نامی اس میں گرامی آئے، کوئی مومن چپ نہیں رہنا چاہیے، جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسلمانوں ذرا محبت نال سن دیا جانا، میں بات عرض کر رہا سا آیت الکرسی دے بارے۔ کونین دے تاجدار نے فرمایا، انبیاء دے سالار نے فرمایا، انسانیت دے سردار نے فرمایا، آقا فرماتے جیڑا بندہ فرض نماز تو بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھدا ہے، فرضاں تو بعد جیڑا بندہ ایک بار آیت الکرسی پڑھدا ہے اللہ پاک نو جنت دے قریب کر دیندا، اینا قریب کر دیندے، اینا قریب کر دیندے، اس بندے دے درمیان تے جنت دے درمیان صرف موت دا پردہ رہ جاندا ہے، یعنی موت آئی سمجھو پردہ اٹھ گیا ہے، اس بندے دی روح فوری جنت چلی جائے گی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اچھی کہو، ذرا سجے کھبے ویکھ کے کہو۔ یہ میں کیوں کیا سجے کبھی ویک کے کہو، کئی بار کچی نیندر اٹھ کے آئے نے بھی جی میں ساری رات ستا رہا، مینوں کہڑا مچھر سون دیتا ہے، جی تھی جاگ دے رہے تو میں بھی جاگتا رہا ہیں۔ محبت نال سنو، پیار نہ سنو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او مسلمانوں اگر مصیبتاں تو بچنا چاہتے ہو نا، ٹینشناں تو بچنا چاہتے ہو، اللہ 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 انہاں بیماریاں دے جلجل تو بچنا چاہتے ہو نا، آجو پریشانیاں دی دلدل چو نکلنا چاہتے ہو، زندگی سکون چاہتے ہو، بہار چاہتے ہو، اللہ پاک دے قرآن نال پیار کر لو، اللہ پاک دے قرآن نال محبتاں کر لو، اتنا پیار کرو، اتنا پیار کرو۔ پیار والا کی کہہ رہا ہے، یاری نال قرآن دے لالے تو، یاری نال قرآن دے لالے تو، اپنے ستے نصیب جگا لے تو، یاری نال قرآن دے لالے تو۔ اللہ 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 اس پاک قرآن نو پڑھیا کر، اچھی کہو، محبت نال پڑھیا کرو، پیار نال پڑھیا کرو، روز پڑھن دی کوشش کریا کرو، دکان دا ناغا ہو جائے، ناشتے دا ناغا ہو جائے، مسلمانہ قرآن دی تلاوت دا ناغا نہ کریا کر۔ میں نہیں کہندا تو دو دو سپارے پڑھیا کر، میں کدوں کہنا تو پورا سپارہ پڑھیا کر، جنی اللہ توفیق عطا فرمائے ضرور پڑھیا کر۔ اللہ 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 تیری زندگی چ رونق آئے گی، بہار آ جائے گی۔ عرض کر رہا سا نسخے دا دوسرا جز آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ شیاطین دے شر تو بچائے گا، اللہ جلال شیاطین دیاں شرارتاں تو بچائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نسخے دا تیسرا جو سن لو، اللہ اکبر کبیرہ، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے اور آپ دے صحابہ تشریف فرمانے، اچانک ایک آواز آئی ہے، اچانک ایک آواز آئی، آپ نے فرمایا میرے صحابہ کوئی سمجھ آئی آواز کیسی آئی ہے، کوئی پتہ چلیا کیسی آواز آئی؟ یا رسول اللہ سانوں تے کوئی پتہ نہیں چلیا۔ اللہ 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 آپ نے فرمایا آج ایک آسمان دا دروازہ کھلے تے پہلی بار کھلے،
آج آسمان دے دروازہ کھلے تے پہلی بار کھلے آئے، ایک فرشتہ نیچے آیا تے پہلی بار آیا۔ میرے تو پہلے جتنے نبی آئے وہ فرشتہ کسی نبی کو نہیں آیا، پہلی بار میں محمد دے کھول آیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، انہیں آ کے میرے کو پیغام کی دیتا ہے، ابشر بنورین، ابشر بنورین۔ اللہ اکبر کبیرہ، سونے ہو تو دو نوران دی مبارک ہوئے، دو نوران دی مبارک اللہ پاک نے تو دو نور عطا فرمائے نے۔ حضرات توجہ فرمانا، کیڑے دو نور عطا فرمائے؟ آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گیا سونے کہ اللہ پاک نے سورہ فاتحہ عطا فرمائی اور دوسرا سورت بقرہ دی آخری آیتاں عطا کیتیاں نے۔ سورت بقرہ دی آخری ایتاں اللہ پاک دا نور بن کے آئیاں، اللہ پاک دا نور بن کے آئیاں۔ اللہ اللہ اللہ، جیڑا بندہ صبح شام پڑھ دے اے دی تلاوتاں کر دے، اللہ ذوالجلال دے گھر اندر عافیت نازل کر دیندا ہے، اللہ پاک دی ٹینشن پریشانیاں دور فرما دیندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ رات نو سورت بقرہ دیاں آخری ایتاں پڑھ کے سویں گا، اللہ اکبر کبیرہ، لَكَفَتَا، اے ایتاں دے واسطے کافی ہو جان گیاں، رحمت دا پیرا لگ جائے گا۔ اللہ پاک دا قرآن پڑھے گا تیرے رحمت دے پیرے لگ جان گے۔ شوق نال پڑھیا کر، ذوق نال پڑھیا کر، محبت نال پڑھیا کر، ثواب دی نیت نال پڑھیا کر، اپنے رب دی رضا دی طلب اندر پڑھیا کر۔ جدو پڑھے گا اللہ ذوالجلال تیریاں پریشانیاں دور فرمائے گا۔ کیوں؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن مومنہ واسطے شفا بن کے آئے۔ اللہ اللہ اللہ، قرآن پاک دی ہر صورت اندر اللہ نے شفاواں نازل کی دیا نے۔ قرآن پاک دا ہر رکوع شفا بن کے آیا، قرآن پاک دی ہر آیت شفا بن کے آئی، رحمت دا پیغام بن کے آئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ لوگوں نسخے دا چوتھا جز جڑا میں عرض کرنا چاہنا، اللہ پاک دے قرآن دی آخری 3 سورتاں، قل هو اللہ احد، آندی سارے نو سناؤ بلا، سنگن دی لوڑ نہیں، پڑھو پڑھو۔ جڑے برانڈے بیٹھے ہو کیوں نہیں پڑھتے؟ انہاں منہ چ بریانی پائی ہے، سارے پڑھو نا۔ یا اللہ جڑا نہ پڑھے انہوں بریانی نہ ملے، جڑا پڑھے انہوں 2 پلیٹاں مل، میرے حصے بھی مل جائے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ آؤ مسلمانوں جڑی بات میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ پاک دے قرآن دی آخری صورتاں ویکھنو چھوٹیاں چھوٹیاں صورتاں، لیکن اللہ پاک نے عظمتاں بڑیاں عطا کیتیاں، اللہ پاک نے شاناں بڑیاں عطا کیتیاں نے۔ اللہ اللہ اللہ، ایک دن نہ نبی پاک دے صحابہ دا ایک قافلہ سفر تو آیا ہے، نبی پاک دے سامنے آ کے بیٹھ گئے، آپ نے سوالات کی تھے کیویں کیویں معاملات گزرے، کیویں کیویں سفر گزرے ہے، ان ساریاں گلاں باتاں سنائیاں، روداد سفر سنائیے نا۔ اللہ اللہ اللہ، جدو گلاں باتاں مکمل ہو گیاں، ایک بندہ کھڑا ہو کے عرض کردا یا رسول اللہ جڑا تساں سفر اندر ساڈا امام بنایا، ساڈا امام مقرر کیتا، میں اپنے امام دی شکایت کرنا چاہنا، میرے اپنے امام تے شکایت۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں اپنے امام دی شکایت کرنا چاہنا سونیا۔ آپ نے فرمایا بول کی کہنا چاہنا ہے؟ کہندا آقا جی جدو کوئی قرات والی جہری نماز پڑھاندا سی نا، جدو لمبی سورت پڑھ لیندا سی، سورت پڑھن تو بعد پڑھنا شروع کر دیندا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آقا جی میں سوال کرنا چاہنا، جدو لمبی سورت جو پڑھ لیے، سورت کاف جو پڑھ لی، سورت مزمل پڑھ لیے، سورت واقعہ پڑھ لیے،
اللہ اللہ سورت قیامہ پڑھ لیے پھر نال قل واللہ پڑھنا کی معنی ہے جو سونے بڑی سورت جو پڑھی گی پھر چھوٹی سورت پڑھنا کی معنی ہے آپ نے فرمایا بلاؤ اپنے امام نو میں ہونے سوال کرنا امام نو بلایا گیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اے صحابہ دا امام مسلمانہ میں قصور دے امام دی بات نہیں کر رہا میں پتوکی دے امام دی بات نہیں کر رہا میں پنجاب دے امام دی بات نہیں کر رہا میں پاکستان دے امام دی بات نہیں کر رہا میں نبی کریم دے صحابہ دے امام دی بات کر رہا جنتیاں دا امام جنتیاں دا اونا مقتدیاں دا امام جنہ دیا جیبہ چا اللہ نے ٹوڑ دیا پھر دیا جنت دیا ٹکٹاں پائیاں اے نبی دے صحابہ نے جنہ دے بارے میں گلی گلی کہندہ پھرنا اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے ابو بکر عمر دی شان لوگو کیویں بیان ہوئے کیویں بیان کرا عثمان و علی دی عظمت تو لکھ جان ہوئے قربان کرا او تا سارے موتی ہیرے نے آقا دیا اکھیاں دے تارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اللہ اللہ او سنو شان بلال سہارے دا جن نے ساتھ نہ چھڑیا پیارے دا جن نے ساتھ نہ چھڑیا پیارے دا اتے پتھر تھلے انگارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے اللہ اللہ کیا حسن و حسین دی آشان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیا حسن و حسین دی آشان ذرا سن تو کاری خالد تو زہرا دیا اکھیاں دے نور دوے زہرا دیا اکھیاں دے نور دوے ہے درد جگر دے پارے نے صحابہ دا امام نبی پاک دے سامنے پیش کیتا گیا ہے جی یا رسول اللہ میں حاضر آپ نے فرمایا سن اپنے ساتھیاں دی شکایت اللہ اللہ تیرے ساتھی کہندے تو لمیاں صورتاں دے نال قل واللہ پڑھدا سے سمجھ نہیں آئی کیوں پڑھدا سے کہندا سونے جواب دا موقع ملنا چاہیے ہے آپ نے فرمایا دے جواب کی جواب ہے کہندا سونیا لِأَلَّهَا صِفَةُ الرحمن لِأَلَّهَا صِفَةُ الرحمن قرآن پاک دی چھوٹی جی سورت قل ہو اللہ آقا جی دا لفظ میرے اللہ دی تعریف ہے میرے رحمان دی صفت ہے اے دا ایک ایک جملہ ایک ایک لفظ کی کرو اللہ پاک دی توحید میں بیان کر رہے اللہ اللہ انی احبها سونے اس واسطے میں سورت نال پیاری بڑا کرنا اور گانے فیورٹ بنانے والوں ڈرامے فیورٹ بنانے والوں نچن والیاں تے نچن والیاں نو اپنا فیورٹ بنانے والوں اور نبی دے صحابی دی فیورٹ سورت دیکھ لو کہندہ سونے قرآن سارا ہی پیارے قرآن سارا ہی پیارے مگر یہ چھوٹی جی سورت میری فیورٹ سورت بن چکی ہے میں نو بڑی پیاری لگتی دل کرنا میں ہر ویلے نو پڑھا کیونکہ دا لفظ میرے رحمان دیاں صفتہ نال پڑھے آئے اللہ دی توحید نال پڑھے آئے اللہ دی خبریائی نال پڑھے آئے اور سنو جواب امام کائنات جناب محمد یہ پمیں رکے لکھ کے میری جیب پر دیو آج میں قصہ یوسف نہیں سنانا نہیں آج ادھار ہے یہ دے واسطے میں سپیشل پورا موضوع سناؤں گا تانوں انشاءاللہ یوسف کی کہانی قرآن کی زبانی آج میں صرف قرآن دا نسخہ پیش کرنا ہے حضرات سنو اے نسخے تے کسے عمل کر لیا انشاءاللہ میری بھی نجات تہاڈی بھی نجات دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی انشاءاللہ گارنٹی ہے اس فقیر دی کہ اللہ دے فضل و کرم نال اے نسخہ اپنی زندگی چلے آؤ اے نسخہ اپنی زندگی تے نافذ کر لو دنیا تے دنیا رہ گی تیری قبر بھی روشن ہو جائے گی عذاب قبر تیرے قریب بھی نہیں پھٹکے گا نسخہ زندگی استعمال تے کر کے ویک سرا تو بڑے بڑے نسخے استعمال کیتے نے
بڑیاں بڑیاں مجونہ تے سیرپ استعمال کیتے نے، تو بڑے بڑے ملنگا دے ٹوٹ کے استعمال کیتے، آؤ اج اللہ دے قرآن دے قریب آؤ، انشاءاللہ جو نسخہ استعمال کرے گا نجومیہ کو جان دی ضرورت نہیں، جو نسخہ استعمال کرے گا انشاءاللہ انہاں کاہنہ کو اپنا ایمان برباد کرنے دی ضرورت نہیں، جو نسخہ استعمال کرے گا نسخہ شفا نسخہ قرآن استعمال کرے گا انشاءاللہ ملنگا دے گوڑے چ نہیں بیٹھے گا۔ کیوں؟ انہوں اللہ دی توحید سمجھ آئے گی، نبی پاک دی سنت سمجھ آئے گی، اللہ دا قرآن سمجھ آئے گا۔ کی سمجھ آئے گا؟ قرآن سمجھ آئے گا۔ ایک قرآن اللہ نے دے اندر برکت رکھیے۔ دیکھو نا حافظ جی دم کر دینے، قاری صاحب دم کر دینے کہ نہیں؟ بولو ایتاں پڑھ کے کی کر دینے؟ کی کر دے؟ بولو یار پھوک مار دینے۔ پھوک کی ایک ہوائی ہے نا، بولو یار ایک ہوائی ہے نا، تے کئی بار ویکھیا اللہ وہ شفا بھی دے دینا ہے۔ اس ہوا چ شفا کتوں آ گئی؟ اے ہوا عام نہیں ہے، اے قرآن نال ٹچ ہو کے آئی ہے، اے عام پھوک نہیں ہے، اے عام ہوا نہیں ہے۔ مجھے پھوکا ماری جو کی ہوئے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوئے گا۔ ایک نہ لٹیرا جا ایک بس وڑ گیا، واہ سالاں دی گل، میں طالب علم ہونا سا، وہ آ کے نا تویت ویچن لگ پیا، تو میں انہوں سمجھایا اللہ دے بندے آ یہ کی کردا پھرنا، کیوں قوم نو جہل کرنے ہیں؟ مینوں کہندا انہیں ویکھیا بھی جے میں ہن نہ بولیا، کوئی تڑی چھڑی نہ لائی تے اس بندے نے میرا کم خراب کرنا، میرے گاہک ٹوٹن گے۔ کہندا گل سن میری، اگاں لا دینے ہاں، اسی اگاں لا دینے ہاں۔ میں کہ اسی وابیاں لگیاں بجھا دینے ہاں، اسی تے لگیاں بجھا دینے ہاں۔ ہولی جی کہندا پا جی روزی چ لاتے نہ مارو، تو میں کہ گل سیدھی سیدھی کرنا، پھر وہ مینوں تڑیاں لا کے تے جائے گا کدھر تو؟ حضرات سنو، ایک قرآن ہے، یہ تے لگیاں بجا دیندہ ہے۔ میرے بچپن دی بات ہے، جس سکول اندر میں پرائمری کیتا سی نا، وہ میں مدرسے داخل ہویا جامعہ محمدیہ اکاڑا لکھوی صاحب کو، اللہ تعالیٰ لکھوی صاحب دی قبر روشن کرے، اس خاندان کو اللہ تعالیٰ عزتاں برکتاں رحمتاں نصیب فرمائے، اچھی کہو آمین۔ اللہ تعالیٰ لکھوی خاندان دی محنتاں قبول فرمائے۔ میں جمعرات نو کر گیا تے مینوں کوئی مسئلہ سی، کوئی نسلہ سے کام ہویا، میری امی جی فرمان لگے اللہ انہوں دی قبر روشن کرے، بیٹا جا کے دوائی لو، میں دوائی لین چلا گیا۔ وہ ڈاکٹر سی سائی مینوں کہندا تسی ایتھے پڑھ دے رہے ہو؟ میں کہ میں پڑھدا رہا۔ ہن کی کر دے ہو؟ میں کہ میں ہن قرآن حفظ کر رہا۔ اچھا ماشاء ہے سی سائی؟ کہندا یار ساڈی گاں نو کسے ٹونا کرتا کوئی دم ہی کر دیو۔ میں کہ ڈاکٹر صاحب تے ساڈے استاد کردے نے، وڈے کردے نے، میں تے طالب علم۔ انہیں کہا یار کلام تے وہی ہے، میں بڑا پڑھے کوئی چھوٹا پڑھے، دم کر دیو۔ میں کہا بھی گل تو بندے نے لاجواب کرتا مینوں۔ میں دل چ دعا کیتی، مولا قرآن تیرا، اللہ برکت تیری، شفا تیری، اللہ زبان میری، کلام تیرا، پڑھ میں دینا، شفاواں تو دے دے۔ اونا میں دم تے زور نہیں لایا جنہ میں دعا تے زور لایا۔ میں کہا یا اللہ آج تیرے قرآن دی عزت ہے، میرا کی جانے، اللہ کرم کر دے، رحمت دی نظر کر دے۔ میں گیا سورہ فاتحہ پڑھی، آیت الکرسی پڑھی، آخری کل پڑھے، گائے نو دم کیتا۔ کہندا قاری صاحب ساڑھے گھر دی حالت ہے کہ کتا منجی تھلے وڑ جائے نا، او دے ٹوٹے کر دے باہر نہیں نکلے گا، اوتھے چی چی کیتی جائے گا، سوئے مارو جو مرضی مارو نہیں نکلے گا۔ تے جی مجھ گاں دی حالت ہے، بندہ دودھ چون بہ جاندا ہے، جدوں بالٹی بھرن تے آندی گاں ہو جی لت مار دی، بندہ ادھر تے بالٹی ادھر۔ اسی تنگ آئے پہ ہاں، رو ساڑھے گھر دی حالت ہے۔ دم کیتا، تیسرے دن رپورٹ آئی جی اللہ دا شکر ہے ساڑھے گھر دا ماحول ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا ہے، ہن مہربانی کرو وہ ایتا لکھ کے دے اسی اندر لانیاں چاہنے ہاں۔ میں کہا جناب پہلے اندر صاف کرو، اے دی صداقت نو منو، جو اے وچ احکام آئے انہوں منو، پھر دیواراں تے لٹکان دی ضرورت نہیں پائے گی، اللہ تیرا دل ہی روشن کر دے گا۔ ایک قرآن اپنا آپ منوا لیندہ ہے۔ حضرات آؤ تو صحیح قرآن دے قریب، اللہ اکبر کبیرہ۔ مال کے قرآن نے ہے، مال کے کائنات نے ہے، اتنا بڑا دعویٰ نہیں کیتا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔
صحابی کہہ رہا سونے میں تاں کل واللہ زیادہ پڑھنا مینوں پیاری بڑی لگ دیئے محبت بڑی پیار بڑا ہے میرے رحمان دیئے صفتہ نال پڑھیے اللہ واللہ اللہ اور لوگوں سنو فیصلہ نبی پاک دا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ اے قصور والو محبت نال سننا زی وقار معزز علماء کرام خطبہ اعظام محبت نال سنو اللہ سب دی تشریف آوری قبول فرمائے آمینہ دلال نے شکوہ بھی سنیا جواب شکوہ بھی سنے شکایت کرنے والے دی شکایت بھی سنیے اللہ واللہ اللہ امام دا جواب بھی سنے فیصلہ تاجدار انبیاء دا کیے رحمت کائنات نے فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ ایک کل واللہ نال پیار کرنے والے اس صورت دا پیار تینو جنت لے جائے گا ایک کل واللہ دا پیار تینو جنت لے جائے گا کل واللہ دی محبت تینو جنت لے جائے گی قصور والو اندازہ کرو جدی کل واللہ دا شان ہے او دی سورت بقرہ دا کی شان ہوئے گا جدی کل واللہ دا شان ہے او دی آل عمران دا کی شان ہوئے گا جدی کل واللہ دا شان ہے او دی یاسین تے الرحمن دا کی شان ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں میں نسخہ قرآن عرض کر رہا میں نسخہ شفا عرض کر رہا پہلا جز کی سی کچھ یاد بھی ہے جے ایٹ سٹ پکھڑا کوار گندل یاد رکھ دے بھی یاد رکھو نا ہاں اے دنیا دے حکیمہ طبیبہ دے نسخے یاد نے اے بھی نسخہ قرآن بھی تو یاد کرو نسخہ شفا یاد کرو اللہ دی قسم تیرے دکھاں دا علاج ہوئے گا تیرے دکھ دنیا دے بھی ٹلن گے تیرے قبر دے دکھ بھی ٹلن گے تیرے حشر دے دکھ بھی ٹل جان گے ہر جہان اندر ایک قرآن تیرے کم آئے گا سب تو پہلا جز سورہ فاتحہ دوسرا جز میں عرض کیتا ہے آیت الکرسی آیت الکرسی ہے تیسرا جز سورت بقرہ دی آخری آیتاں چوتھا جز بولو کول شریف یہ کول شریف نہیں جتنا ہوندی ٹینکی فول شریف یہ کل شریف ہے جنہاں قبر روشن ہوندی ہے یہ کل شریف ہے جنہاں دنیا تے آخرت روشن ہوندی ہے یہ کل شریف مسلمانہ جنہاں دنیا بندی آخرت بندی ہے یہ کل شریف سبحان اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک دے قرآن دے سورتاں پڑھیا کر اللہ پاک تیرے کرنو شیاطین تو بچائے گا جادو ٹونے تو بچائے گا اگر تینو شکایت جادو ٹونے دی اپنے کارن سورہ بقرہ پڑھیا کر اور آخری تین کل پڑھیا کر اللہ تیرے گھر وچ جادو ٹونے ختم کر دے گا اللہ تیرے گھر وچوں سایہ دیاں کسراں ختم کر دے گا اللہ اکبر کبیرہ یہ نسخہ قرآن پلے بن کے لے جاؤ اپنے دلاں تے لکھ کے لے جاؤ اللہ اکبر کبیرہ جدوں نسخے بن جاندے نے نا پھر حکیم صاحب کی کر دینے انہوں بہترین پیکنگ کر دینے کہ ویکھیا بھی سونی لگے گولیاں اوہی ہوندیاں نے اتے چاندی دا ورق لا دیتا جاندا ہے ویکھن والا کیا بات ہے کو کشتا ہی لگدا ہے کیوں بھی کر دینے کہ نہیں اوے آ میں تینوں جینون نسخہ دے رہا ہوں اینو کادے چ پیک کرنا ہے دسیا اینو درود شریف چ پیک کرنا ہے بولو کادے چ پیک کرنا ہے اینو درود پاک چ پیک کرنا ہے انشاءاللہ جدو درود پاک پڑھے گا اذن تکفا ہموں کا ویکفر لک ذنبوں کا کثرت نال درود پڑھے گا اللہ تیری ٹینشناں بھی مکا دے گا تیرے گناہ بھی مٹا دے گا میں نہیں کہہ رہا زبان میری ہے فرمان میرے کملی والے آقا دا ہے زبان میری ہے کلام میرے آقا دا ہے جیدہ کائنات اندر ثانی کوئی نہیں جیدی کائنات اندر مثال ہی کوئی نہیں جیدی ذات بھی آلہ جیدی بات بھی آلہ ہے جیدہ نام بھی آلہ جیدہ کلام بھی آلہ ہے او کونے حسن و حسین دے نانے دی نہیں مل دی مثالے ذرا کھول کے کہو سبحان اللہ جنی اچھی کہو گے انہی برہانی زیادہ ملے گی حسن و حسین دے نانے دی نہیں یہ مل دی مثالے حسن و حسین دے نانے دی بولو نہیں یہ مل دی مثالے آقا دے کرانے دی نہیں مل دی مثالے رب نے نبی دا شان ودایا فلکاں تے رب کول بلایا رب نے نبی دا شان ودایا فلکاں تے رب کول بلایا
فرشاں تو فلکاں تے جانے دی نہیں ملدی مثال فرشاں تو فلکاں تے جانے دی نہیں ملدی مثال حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال میں قربان جاواں علم نشرا دے سینے والا مل گیا سونا مدینے والا علم نشرا دے سینے والا مل گیا پیار مدینے والا قسم خدا دی اس خزانے دی نہیں ملدی مثال قسم خدا دی اس خزانے دی نہیں ملدی مثال حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال اللہ اکبر کبیرہ کونین دے تاجدار دا فرمان سینے لایا کر اللہ اکبر کبیرہ آپ نے فرمایا اقرأ القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیعاً لأصحابی دنیا دیا ٹینشناں بھی جان گیاں دنیا دے روگ بھی ختم ہو جان گے دنیا دیا پریشانیاں قرآن نال ختم ہو جان گیاں یہ نسخہ یاد کر کے لے جا اپنے دل دی میموری اندر فیڈ کر کے لے جا اپنے دل دی تختی تے لکھ کے لے جا اللہ اکبر کبیرہ دنیا دیا پریشانیاں بھی ٹل جان گیاں روزی اندر برکت بھی آئے گی کار اندر رحمت دا نزول بھی ہوئے گا اولاد بھی نافرمان نہیں ہوئے گی اللہ 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 مسلمان میاں بیوی اندر سلوک بھی آئے گا اللہ روزی اندر برکتاں بھی فرمائے گا تو نہیں کہنا پوے گا بڑا کمانا پتہ نہیں چلتا پیسہ کدھر جاندا ہے انشاءاللہ اللہ برکتاں فرمائے گا اللہ رحمتاں فرمائے گا تو نہیں کہنا پوے گا اولاد آنکھیں نہیں لگدی نا نا اللہ دا قرآن دا نسخہ سامنے رکھ لے اللہ پاک دے قرآن دا نسخہ استعمال کر لے اللہ دنیا بھی بنائے گا اللہ آخرت بھی روشن فرمائے گا آپ نے فرمایا کثرت نال قرآن پڑھیا کرو قیامت نو قرآن تہاڈا سفارشی بن کے آئے گا انہو یاتی یوم القیامت شفیعاً لاصحابی یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کے میدان حشر میں آئے گا اور تیرا وکیل بن کے آئے گا میرے رب کے بارگاہ میں آ کر تیرے بارے میں سفارش کرے گا مولا میں تیرا قرآن ہاں تو میرا قرآن میں تیرا کلام ہاں میں تو میرا کلام اللہ تجھے میرے ساتھ محبت ہاں مجھے محبت اللہ پھر پیار دی لاج رکھ کے نو معاف کر دے اللہ قرآن دی من کے تینوں بھی معاف کرے گا انشاءاللہ مینوں بھی معاف کرے گا اللہ تعالیٰ قاری عبدالشکور صاحب دی محنت قبول فرمائے اور تسی جتھو جتھو آئے ہو اللہ تعالیٰ قدم قدم قبول فرمائے میں تے کیا سی اللہ جاندا ہے کہ قصور دا فلودہ ہی مشہور ہے تہاڈا ذوق بھی بڑا مشہور ہے بڑے ذوق والے ہو ماشاءاللہ بڑے شوق والے ہو بڑے جذبے والے ہو اللہ تعالیٰ شوق ذوق جذبہ قبول فرمائے اللہ پاک تہاڈیاں نسلاں فصلاں چ برکت فرمائے تہاڈیاں روزیاں کاروباراں چ برکت فرمائے اور مولا کریم تانوں سارے نوں حج عمرہ نصیب فرمائے بھائی عرفان واسطے ضرور دعا کر جی اصل تو ہائے میرے ربا ہائے میرے ربا کیڑے دسو عرفان کہندا او دے رمضان والے سنا ہیں یار میری گل سنو ایک سن لو پہلے آپس مشورہ کر لو ایک سن لو آپس مشورہ کر لو تو ایک سن لو دوروں تو پھر عرفان آیا اے لوروں آیا ایک شے سنا دیں دو سنا دیں پھر خوش ہو جائے گا دعا بھی کریں گا کیڑے پر وہ تو میں سنانے پڑنے یاد آ گیا تو تیار کرنا تو رمضان واسطے وہ تو سنانے پڑنے چلو سنو اے ماہ رمضان سبحان اللہ سارا نہیں کہنی صرف اونا کہنی جنہیں روزے رکھنے نے ہیں اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو بڑے شوق نال میں جملے بنائے بڑی محبت نال بنائے پیار نال بنائے تو بھی پیار نال سن ذرا میرا پیار میری محبت اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو رکھیں گے روزے
آواز نہیں آئی. رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو. تو رحمت کا مہینہ ہے تو بخشش کا خزینہ ہے. رمضان دیاں کڑی اندر میرے شعر موبائل تے لا کے سننا بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ سکون آئے گا. اللہ اکبر کبیرہ بڑے پیار نال میں جملے بنائے اور محبت عقیدت نال سن ذرا. تو رحمت کا مہینہ ہے تو بخشش کا خزینہ ہے. جھڑ جائیں گے گناہ بنے گی نیکیاں جھڑ جائیں گے گناہ بنے گی نیکیاں تیرا آنا مبارک ہو. اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو. تیری ہر رات پیاری ہے تیرا ہر دن نرالا ہے. تراویاں پڑھا گے کوئی انشاءاللہ. ایسا نہ ہوئے مسیطے جماعت کھڑی ہوئے آپ سگڑ لا کے باہر گلی کھڑی ہوئی ہے انج نہیں ہونا چاہیے. تیری ہر رات پیاری ہے تیرا ہر دن نرالا ہے. تجھی میں آیا تو جو تجھی میں آیا تجھی میں آیا ہے رب کا قرآن تجھی میں آیا ہے رب کا قرآن تیرا آنا مبارک ہو. اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو. منتظر ہے تیرے ایمان والے منتظر ہے تیرے ایمان والے ایمان والے قرآن والے. منتظر ہے تیرے ایمان والے ایمان والے قرآن والے. تو پیارا رب کو تو پیارا سب کو تو پیارا رب کو تو پیارا سب کو تو پیارا رب کو تو پیارا سب کو. ہو تجھ پہ قربان میرا دل میری جان ہو تجھ پہ قربان میرا دل میری جان تیرا آنا مبارک ہو. رمضان دا چن چڑھے گا مومنہ نو خوشی ہوئے گی مومنہ نو تے منافق کہے گا یا اللہ عید بھی بائی پاس ہی چڑھا دے عید بھی چن بائی پاس ہی چڑھا دے روزے رکھنے ہی نہ پین. ہاں جی ہون بولو وہ جدو تیسرا چکر گئے نا پرا کی لین بلا آٹا لین گلا لین عزیز مصر تو حالے پتہ نہیں عزیز مصر کون ہے کون سی بلا بولو ذرا. تے تیسری وری آئے بڑے پریشان آئے غمگین آئے آ کے سامنے بیٹھ گئے نے توجہ فرمانا قرآن کی کہندا ہے آ کے کہندے ایوہ العزیز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. کیرا پا کے بیٹھ گئے منتاں کر لپے عزیز مصر جی پردیسیاں دوروں آئے ہیں مسافرہ دوروں آئے ہیں بڑی امید لے کے آئے ہیں اور تھوڑے تھوڑے پیسے لے کے آئے ہیں جڑا ایدہ بندہ دے دیو باقی صدقہ کر دیو. اللہ واللہ اللہ حضرات تو جو فرمانا بابا جی عبدالسار کہندے نے ایک نے رکا کھڑے آئے کہندہ لو جی ساڑھے ابا جی دی چٹھی پڑھ لو. اب بابا جان نے توڑے نہ رکا کھلے آئے رکا کھولے لکھیا کیے سنا دیں بندے جدو خط پایا کر دے سن پہلے اپنا نام لکھ دے اپنا علاقہ لکھ دے تاریخ لکھ دے انجی سے نا تے لکھیا کیے میں فرزند اسحاق نبی دا تے جس دی شان اچیری ابراہیم خلیل ربانا او جد مبارک میری
تے پڑھ بسم اللہ پڑھ بسم اللہ اس تو پیچھے میں لکھاں سلام تسانو اے بادشاہ ملک مصر دے تیرا یاد نہیں نام اسانو اللہ واللہ کہنا کی جان دے پہلا میرا یوسف تے میرا دل دوئے جانی تے اکھیاں دی روشنائی او کھیڑن گیا نہیں واپس آیا تے مینوں خبر نہ کائی سنے جنگلاں وچ بگیاڑا کھادا او میرا دل دا جانی تے کرتا اس دا خون دا بھریا ایک میرے کول نشانی تے کہنا کی جاندے جو کچھ اس دے اے بورے وچوں اے نکلیا مال تو ساڈا ایکم بنیامین نہیں کیتا ہے یقین اساڈا اللہ واللہ پہلا درد فراق یوسف دے مینوں حدوں پار لنگایا ہن بال دے اوپر دوجی واری تسا غم دا بالن پایا عزیز مصر میں تے پہلے بڑا دکھیاں میں نبی دا بیٹا نبی دا پوتا اے میرا لال چوریاں کرن والا نہیں اے پیغمبراں دا فرزند دے میرا لال چوریاں کرن والا نہیں جے رحم آ جائے میرا بنیامین رہا کر دے پوری بات انشاءاللہ پھر سناواں گے اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے ساڑھے بزرگ میاں اسماعیل صاحب اللہ والے صفات عطا فرمائے مکمل صحت عطا فرمائے اور قاری صاحب نو انہاں دے مرکز نو اللہ آباد رکھے اسی طرح بہاراں لگیاں رہن آمین کہو 8 سال ہو گئے نے اے بزرگاں دا بچہ بھی 8 سال ہو گئے نے گم ہوئی دعا کرو اللہ اس بیٹے دی بازیابی دے رستے بنائے اللہ کرے اولاد انہاں نو مل جائے اللہ خیریت نال واپس کر لے آئے جتنے بیمار نے اللہ شفاواں دے جتنے تنگ دست نے اللہ تنگ دستیاں دور فرمائے اللہ پاک جو ایتھے کٹھیاں کیتا ہے مکہ مدینہ بھی اللہ کٹھیاں کرے جنت بھی اللہ کٹھیاں فرمائے میں دیکھ رہا شہر قصور دے کونے کونے تو ماشاءاللہ تشریف لے آنے والے احباب نظر آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب دی محبت نو سب دی پیار نو سب دے جذبے اور ولولے نو اللہ تعالیٰ ذریعہ نجات بنائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ خیر دعا کر کے جان اور تمام احباب جو ہمت مطابق بھائی نے ناشتہ کا اہتمام کیتا ہے ناشتہ کر کے جان دوسرا روٹین کے مطابق مسجد نال حسب معمول ضرور تعاون فرمانا ہو سکتا ہے تہاڈا نکل گیا 200 400 500 ہزار روپیہ دتا ہوا تبلیغ کے اندر لگے گا انشاءاللہ تہاڈی اور ساڈے لیے نجات کا سبب بنے گا انشاءاللہ آئندہ اتوار ایسے مسجد کے اندر عظیم رضوی سکھادر محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد ابراہیم سلفی صاحب انشاءاللہ درس قرآن ارشاد فرمان دے انہاں کا موضوع ہے عصر حاضری کے فتنے اور ہماری ذمہ داریاں انشاءاللہ آئندہ اتوار پروفیسر ڈاکٹر محمد ابراہیم سلفی صاحب انہاں کا موضوع ہے عصر حاضری کے فتنے عصر حاضر کے فتنے عصر حاضر کے فتنے اور ہماری ذمہ داریاں اس موضوع میں انشاءاللہ درس ہوئے گا تمام دوست احباب جس طرح آج محبت نال پیار اور شوق نال تشریف لے آئے ہو آئندہ اتوار بھی اسی طرح ہی محبت نال شوق نال تشریف لے آنا اور کچھ بھائیاں نے دعا واسطے کیا ایک میری بہن نے پیغام بھیجا ہے اولاد نہیں خصوصی دعا فرماؤ اللہ نیک اولاد عطا فرمائے دوسرے میرے بھائی شیخ صاحب کا تشریف فرما نے انہوں نے گزارش کی تھی عثمان شفیق صاحب کے لیے دعا کرے اللہ پاک ان کے لیے بھی اور ان کے بیٹے فوت ہوئے کی نام سنا تھا عثمان شفیق صاحب انہوں نے شیخ صاحب انہوں نے بیٹے فوت ہوئے تھے دعا فرما اللہ پاک اور میرے ایک دوست بھائی نے میں پچھلے اتوار بھی گزارش کی تھی لاہور کے اندر
یہ جڑا اج پروگرام ہویا ہے یہ اج ہی انشاءاللہ تمام واٹس ایپ تے آڈیو دی شکل کے اندر پہنچ جائے گا. یہ لاہور کے اندر ایک میرے دوست نے بھائی نے اللہ وسایا 11 بھائی کے اندر ملازمت کر رہے ہیں, وہ ایک کام کر رہے ہیں اس تقریر کو ڈاؤن لوڈ کر کے آڈیو کے اندر بنا کے واٹس ایپ پہ شیئر کرتے ہیں. اللہ پاک انہوں نے محبت قبول فرمائے, اللہ انہوں نے محنت قبول فرمائے. انہوں نے فون کیا جی میری بیوی بیمار ہے, اندر واسطے خصوصی دعا فرمانا, اللہ پاک انہوں نے صحت دے. اور میرے ایک بھائی نے, میری بہن ہے, یقیناً جدوں کم دیکھی دا نا بڑی خوشی ہوتی ہے. خوشی ہوتی ہے نا جی, کوئی بہن کوئی بھائی کام کرے. وہ میری بہن ایک لوگوں کے گھراں دے اندر جا کے انہاں یہ منتاں کرتی ہے بھی درس سے جانا ہے. اللہ لوگوں کے گھراں دے اندر جا کے اسی تو اپنے اپنے بستریاں تو نہیں نہ اٹھتے, تو سانو نیند بڑی آ رہی ہوتی ہے. اس بہن کا بھی جذبہ دیکھو, ان کی بھی قربانی. اج الحمدللہ ایک رکشا 7 سواریاں تقریباً 4-5 موٹر سائیکل جڑیاں ڈبل سواریاں لے کے اس میری بہن کی محنت نال اتنے پہنچیاں نے. انہوں نے کہا سی بھی دعا ایک ہی کرنی ہے, اللہ آخرت بہتر کر. کوئی دنیا کا لالچ کوئی نہیں ہے. وہ جڑے میرے بھائی نے انہوں نے خامد انہوں نے میاں انہوں واسطے بھی دعا فرماؤ. میری مراد قاری اسماعیل ساجد صاحب ماشاءاللہ تواڈے واسطے ناشتے کا انتظام وہ کر رہے ہیں, کتے پلیٹاں لا رہے ہیں, کتے دسترخوان سیدھا کر رہے ہیں, کتے جگ بھرتے پے ہیں. اللہ پاک انہاں دیاں پریشانیاں دور فرمائے اور انہاں واسطے آسانیاں پیدا فرمائے. اے بھائی دعاواں سن, میں شیخ صاحب کے گزارش کراں گا خصوصی طور پر دعا فرماؤ. اس بعد سارے بھائی ناشتہ کر کے پھر جاؤ. دعا میں تواڈے واسطے تسی کرو گے نا. پچھلے دناں الحمدللہ مینو ایک جگہ تے 37 مرلے مسجد تے مرکز واسطے جگہ ملی. کنے مرلے؟ 37 مرلے, 2.25 کنال. تواڈے کول دعا کروانی کہ دعا کرو اللہ دی تعمیر دے واسطے کوئی ادارہ کھڑا کر دے, جڑا ادارہ کل ہی آ کے پورا مرکز بنا جائے. دا نام رکھا ہے مسجد زمزم اور زمزم اسلامک سینٹر. انشاءاللہ میری کوشش بھی ہے, میری دعا بھی ہے, اللہ کرے اسرائیل میرے کو نہیں دیر نہ آئے جب تک میں وہ مرکز پورا بنا نہ لواں, میں وہ ویکھ کے جاواں. دعا کرو. زندگی کا کوئی پتہ ہے, روڈاں تے رہن والے بندے ہیں, رات کتھے دن کتھے. یقین کرو جدو حادثات ویکھی دے نا, ایک تو زندگی ویسے ہی بے اعتباری ہے, جدو لوگوں نے جانا ویکھی دا وہ ویسے جڑا پہلے تھوڑا بہت اعتبار ہے وہ اٹھ جاتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں کہڑے ویلے بلاوا ہے. یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ زندگی چ کم لے لے. تو یہ بہار اسی لگی ویکھیے. میں قاری عبدالشکور صاحب دی محنت نو سلام کرنا کہ ماشاءاللہ ہمت نہیں آ رہی, لگے رہے, ورنہ کتے 2 پروگرام کتے 3 آخر دے بندے ہار جاندے نے, تھک جاندے نے. اتنے ماشاءاللہ بہار ہی آئی ہے, نکھار ہی آیا ہے. جڑے ساتھی تعاون کردے نے اللہ برکت دے. قاری صاحب مخلص ساتھی نے, یقین کرو میں خوش آمد نہیں کر رہا, محنتی نے, دین واسطے محنتی نے. جڑا ساتھی محنتی ہوئے نا وہ دا سہارا بنیا کرو, دے دستو بازو بنیا کرو. تھوڑی تھوڑی محنت نال اللہ تعالیٰ بڑے بھاگ لا دیندا ہے. تانوں میں گل سناواں, بابا سالاں دی میں ادو اکاڑے ہونا سا. ایک شیخ ہوندے سن, اوندا نام سی بابا عمر دین. وہ کدے کدے نا شربت بنکشا تے بادام من دیا کرے. ایک دن میں پوچھا, میں کہ شیخ صاحب تسی لوگوں مول دیندے ہو تے مینوں فری دے چھڑ دیو تے میرے کو پیسے لیا کرو. کہندا قاری صاحب شیخ بچاں, ایڈا میں کملا نہیں, میں شیخ بچاں. میں کہا یہ جی شیخ والی کہڑی گل؟ کہندا گل یہ آ میری نیت یہ آ بھی کھاؤ تسی, تہاڈا سینہ بھی صاف ہوئے, دماغ بھی تازہ ہوئے, تسی دین سناؤ گے, قیامت نوں میں بھی کہاں گا مولا اس بندے دی تبلیغ چ میرا بھی حصہ ہے. آپ تو میں تقریر نہیں کر سکتا, تہاڈی تقریر چ میرا حصہ ہوئے گا, تہاڈی تبلیغ چ میرا حصہ ہوئے گا. یہ سوچاں ہوندیاں اپنیاں. یہ بی اگر بیبیاں نوں کٹھیاں کر کے لیاوندی, سوچ کی ہے اللہ کرے کوئی ایک بھین بے پردہ پردے دار ہو جائے, ایک بے نماز نمازی بن جائے. جدو ایک ماں نمازی ہوئے گی, تہاڈا کی خیال ہے اس گود وچ پلنے والا خاندان نمازی ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ ساریاں ماواں ایکو جہی نہیں ہوندیاں, ساریاں لونگ واچے یاد کراؤ نہیں ہوندیاں. اللہ دی قسم, کئی ماواں بچیاں نوں حالے چج نال بولنا بھی نہیں آوندا ہوندا, انہوں پوچھو اللہ کہاں ہے, وہ معصوم جی انگلی رہرا کے کہندا اللہ اوپر. اللہ کتنے ہیں؟ اللہ ایک ہے. ہمیں کس نے پیدا کیا؟ ہمیں اللہ نے پیدا کیا. ایسی ماواں نو سلام نہیں ہے جنہیں بچیاں نو توحید سکھا رہی ہیں. یہ پیغام مسجداں چ ملے گا, یہ پیغام
نیٹ تو نہیں ملے گا، فلماں گانے چ نہیں ملے گا، اتوں ملے گا انشاءاللہ، مسجد چ ملے گا۔ اے سی ڈی ماحول، سی ڈی دا ماحول اللہ تعالیٰ دے جو برکت کرے۔ بھائی عبدالحمید نے بڑا ماشاءاللہ اچھا کام ہے، سانو اے شوق نہیں تصویراں ساڑیاں لاؤ، ایڈا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن میں دے اثرات بڑے ویکھے نے۔ کیویں بورے تو اگے کی ڈلن منگلا ہے، سنیا نا؟ میں تقریر کر گیا، حالے میں سفر شروع کیتا، میرے فون آ گیا جی ساڈے گھروں ہو کے جانا، ایویں تھوڑی خدمت کرنی تھوڑی جی تے دعا کرانی۔ میں کہا چلو میں آ جاؤں گا۔ میں اگے گیا نا تے کار سارا بچیاں نال تے بیبیاں تے بیبیاں نال بھریا دعا کران واسطے۔ چاہ شاہ پیتی باہر آئے، وہ گھر دا جڑا سی نا میاں، وہ مینوں چھڈن واسطے آیا، واپڈا دا افسر سی۔ کہنا قاری صاحب گل یہ آ، میں ایک دنیا دار بندہ سا، رشوت خور بندہ سا، ہر 2 نمبری کری دی سی، ہر چکر چلائی دا سی، ہر لچا کام کری دا سی، نماز میں کدے چک کے نہیں سی ویکھی، تے علماء دے بیان مینوں چنگے نہیں سی لگدے۔ میری بیوی خیر نال نیک سی، ایک دن تہاڈی سی ڈی لائی دکھاں دا علاج، مینوں کہندی ہے سنو، میں وہ سنی تے ایک دن میں کیا وہ سی ڈی تے میں نے سنا ذرا، میں پھر سنی، کہنا میں کدے سنی نہیں، میں گانے سننے والا بندہ سا، ایک واری سنی 2 واری سنی، مینوں کوئی چنگی لگی، وہ ایسی چنگی لگی میرے دل چ کھب گئی، میں کیا ہور بھی لیاؤ، پھر میں باقی علماء دیا سیڑیاں لیا کے سنیاں، کہندا قاری صاحب اج میں الحمدللہ 5 ٹائم دا نمازی ہاں، رشوت نہیں لیندا، 2 نمبری نہیں کردا، میں میٹراں دی پٹھیاں سیدھیاں تاراں نہیں کراندا، لوگ آ کے کہندے نے، میں کہا نا توبہ کر لئیے۔ تو یار جدوں اے چیزاں لوگ توبہ کرن گے، تہاڈا کی خیال ہے اے پروگرام کران والے ساڈے جیسے مسکین بیان کرن والے کیا قیامت نو اللہ کو سانوں کو خیر نہیں پائے گا؟ ایک اور بات سنو، گجرات میں تقریر کر گیا، اتنے میرا ایک دوست سید ثناء اللہ شاہ من لین واسطے آیا، کہندا قاری صاحب ایک تنوں گل سناواں کہ سنا، کہندا جی اے جڑیاں تہاڈیاں ہزاراں لکھاں کیسٹاں چلن ڈیاں نے، انہاں کیسٹاں وچوں اگر کوئی بخشش تے نجات دا تہاڈا کوئی ذریعہ بنیا تے میرے کاغذاں وچ اے تہاڈی پردے والی۔ میں کہا یہ دا کی کمال ہے؟ کہندا جی ایک میری بیوی دی سہیلی سی تے اودیاں ساریاں بیٹیاں بی اے تو تھلے کوئی بھی نہیں، ساریاں گریجویٹ، ساریاں پڑھیاں لکھیاں تے ساریاں بے پردہ، بازار جانا ہے تے فیشن کر کے جانا ہے، دوپٹے گلاں چ پا کے جانا ہے، ہاف بازو، کھلا گلا، تنگ اور چست لباس، نیم برہنہ لباس۔ تو میری بیوی نے انہوں دی امی نو ایک پردے والی کیسٹ سنائی، انہیں اپنی بیٹیاں نے سنائی، بیٹیاں کہنا امی اسی نہیں سننی، کوئی نواں والی میں آیا تو سنائے کہ مولوی نہیں سی سننے، انہیں کہا پتر میں تہاڈی ماں لگنی ہے، ایک واری تے سن لو، انہیں ایک واری سن لئی، پھر دوسری واری سنی، کہنا قاری صاحب اج وہ پورے دا پورا گھر با پردہ ہو گیا ہے۔ سانو اے گلاں سن کے خوشی ہوندی ہے کہ مولا اور تے کوئی پلے عمل نہیں ہے، شاید کوئی زبان چ نکلیا جملہ کسے دے دل تے چوٹ کر جائے، او دی زندگی بدل جائے، ساڑی آخرت سنور جائے۔ دعا کریا کرو، دعا کریا کرو، زندگی گزرتی جا رہی ہے، اللہ دا دین سنایا ہے، اللہ تے کوئی احسان نہیں کیتا، او دا شکر کرنے کہ انہیں اپنی نوکری دے قابل سمجھے ہے۔ اسا کوئی دین تے احسان نہیں کیتا، دین نال سانو عزت ملی ہے، اسا دین نو عزت نہیں دیتی، دین نے سانو عزت دیتی۔ مدینہ پاک ایک لائبریری چ میں ایویں ویندا رہیا کتاباں، سیڑیاں، کیسٹاں، میں اردو جڑیاں کیسٹاں والے پاسے آیا، میں اردو والیاں ویکھیے، اے ترکی دیاں نے، اے فلاں ملک دیاں، فلاں ملک دیاں، پاکستان دی واری آئی اس مسکین دیاں کیسٹاں وچ پیاں، میں کیا ویران زندگی تھی، ویران زندگی تھی، میں خاک چھانتا تھا، اللہ اس قرآن سے پہلے مجھے کون جانتا تھا۔ ویران زندگی تھی، میں خاک چھانتا تھا، اللہ تیرے قرآن سے پہلے مجھے کون جانتا تھا۔ آؤ دعا کریے اللہ دنیا آخرت بہتر فرمائے۔ جنہ جنہ واسطے قاری صاحب نے دعا دی درخواست کی ہے، میں سارے واسطے دعا گو ہاں، اللہ بیماروں صحت بخشے، فوت شدگانوں اللہ جنت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ ساری حاضری قبول فرما، اللہ ساری حاضری قبول فرما، اللہ ساڑا مل بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما، اللہ عملان دی توفیق عطا فرما، اللہ ساڑے سارے دے سارے گناہ معاف فرما،
اللہ سڑی غلطیاں معاف فرما اللہ سڑے سارے دے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ جڑے بھول کے کر بیٹھے ہو بھی معاف فرما جڑے جان بوجھ کے کر بیٹھے ہو بھی معاف فرما اللہ جڑے چھپ کے کیتے ہو بھی معاف فرما جڑے لوگوں دی نظروں دے سامنے ہوئے ہو بھی معاف فرما اللہ بیماراں نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما جتنے بھائی بیمار بہناں بیمار ماواں بیمار بزرگ بیمار بچے بیمار علماء بیمار اللہ سب نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما مولانا شریف صاحب دے بیٹے عمران شریف چوٹاں لگیاں نے دعا کرو اللہ شفا عطا فرمائے مولانا اقبال قصوری صاحب نے اللہ شفا عطا فرمائے اور بھی جتنے علماء بیمار نے اللہ سارے میرے علماء تندرستیاں عطا فرمائے اے میرے کریم مولا اے میرے بھائی میری بہناں ہاتھ پھیلائے بیٹھے نے اللہ میں دعا کرنا میں تیرا مسافر بندہ دعا کرنا اللہ انہاں ساریاں دی لوڑا تھوڑا پوریاں فرما اللہ جڑیاں بیٹیاں بے اولاد بہناں بے اولاد بھائی بے اولاد اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما اللہ سڑیاں اولاداں دے نصیب اچھے بنا اللہ بیٹیاں بیٹیاں دے نصیب اچھے بنا اللہ اولاداں دے مقدر نصیب سونے بنا الہ العالمین یا رب العالمین ہر کسی دی زندگی چ دکھ دور کر دے پریشانیاں ٹینشناں دور کر دے اللہ دکھاں بیماریاں مصیبتاں امتحاناں زمیشاں تو محفوظ فرما اللہ قدم قدم تے ساڈیاں حفاظتاں فرما عزت و آبرو ایمان جان دی حفاظتاں فرما اللہ اے میرے ویر دور تو آئے قریب تو آئے اللہ انہاں دا قدم قدم قبول فرما اللہ جنت دے راستے آسان فرما اللہ جڑے میرے بھائی مقروض نے اللہ قرضے دور فرما جنہ دے کاروبار رک گئے یا اللہ رکے کاروبار چلا اللہ بے روزگار نوجواناں نو باوقار تے حلال روزگار عطا فرما اللہ جڑے ساڈے نال تیری وجہ تو پیار کر دے نے اللہ جڑے ساڈے تیرے قرآن دی وجہ تو پیار کر دے دین دی وجہ تو محبت کر دے یا اللہ انہاں دی روزیاں کاروبار وچ برکتاں عطا فرما الہ العالمین یا رب العالمین جتھے جتھے دین دا کم ہو رہا ہے اللہ برکتاں عطا فرما اللہ قاری عبد الشکور صاحب دس مرکز نو یا اللہ رہندی دنیا تک آباد فرما اللہ انو وسیع کر دے انو آباد تو آباد فرما اے میرے کریم مولا جتھے جتھے دین دا کم ہو رہا ہے اللہ سارے مراکز نو آباد فرما اللہ شہر قصور اندر کئی جگہ تے اللہ درس قرآن ہوں دے دین دا پرچار ہوں دے اللہ جڑے تیرے بندے تیرے دین دے پرچار واسطے محنتاں کر دیں یا اللہ سب دی محنتاں قبول فرما انہاں دی روزیاں کاروباراں چ برکتاں فرما اللہ جنہ جنہ واسطے دعا دیاں پیلاں کیتیاں گئیاں یا اللہ ساریاں منظور فرما میرے سمیت جنہ جنہ دے ماں باپ دنیا تو چلے گئے یا اللہ انہاں دی قبراں روشن فرما اللہ درجے بلند فرما یا اللہ مسجداں دے ذمہ دار آئے مسجداں دے خطیب امام آئے اللہ انہاں سارے دی حاضری قبول فرما اللہ میں دعا کرنا یا اللہ جتنے دکھی آئے سخ عطا فرما غریب آئے مالا مال فرما بے اولاد آئے اللہ صاحب اولاد بنا اللہ سب دی روزی اندر برکتاں فرما اللہ جڑے تیرے دین واسطے خرچ کر دینے مسجدہ مدرسے تے خرچ کر دینے یا اللہ اور زیادہ عطا فرما اور زیادہ عطا فرما اور زیادہ عطا فرما اللہ جنہ بھائیاں نے بہناں نے دعاواں دے بارے کیا ہے مولا جس جس مقصد واسطے دعا دا کیا ہے تو عالم الغیب ہے تو لوڑا بھی جاننا ہے تو تھوڑا بھی جاننا ہے یا اللہ ساریاں من دیاں مراداں عطا فرما اللہ سب دیاں من دیاں مراداں عطا فرما اللہ تیرے کعبے جانوں بڑا ہی جی کر دے اللہ مکے جانوں بڑا ہی جی کر دے اللہ مدینے جانوں بڑا ہی جی کر دے اللہ آسانیاں پیدا فرما اللہ آسانیاں پیدا فرما اللہ آسانیاں پیدا فرما اللہ میرے دوستاں ویراں بزرگاں بہناں بھائیاں دا قدم قدم قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.